نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم اللہ رب العزت کے خاص رحمت اور فضل و کرم سے 5ویں حدیث باب نیت میں سے جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ حدیث جو ہے کہ حضرت ابو یزید معان بن یزید بن اخنس اور معان خود ان کے باپ یزید اور دادا اخنس تینوں صحابی تھے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ یزید نے کچھ دینار صدقے کے لیے نکالے اور وہ انہیں مسجد نبوی میں ایک آدمی کے پاس لے آئے تاکہ وہ ان کو کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ میں مسجد میں آیا، یہ معان بیان کر رہے ہیں، میں مسجد میں آیا تو میں نے وہ دینار اس سے لے لیے کیونکہ میں ضرورت مند تھا، اور گھر لے آیا۔ جب والد صاحب کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا واللہ تجھ کو دینے کا تو میں نے ارادہ ہی نہیں کیا تھا۔ چنانچہ میں اپنے والد کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور یہ جھگڑا جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا اے یزید، تیرے لیے تیری نیت کا ثواب ہے، اور اے معان تو نے جو لیا وہ تیرے لیے جائز ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث سے مبارکہ سے کہ اگر صدقہ غیر ارادی طور پر ان کے والد صاحب نے جو نیت کی کہ میں یہ رقم جو ہے وہ صدقہ کروں تو ان کو ان کی اس نیت کا ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ اب چونکہ وہ صدقہ نافلہ تھا، اس میں یہ بات جو ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں جیسے زکوٰۃ ہے جو آپ پر فرض ہے، قربانی ہے جو آپ پر فرض ہے، تو قربانی تو ہر رشتہ داروں کو آپ دے سکتے ہیں، لیکن جن کے جو آپ کے زیر تربیت نگرانی ہے، آپ کے اولاد، آپ کے والدین، ان کو جو ہے وہ اب زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو چونکہ یہ جو ہے وہ بیٹے تھے، یزید کے بیٹے تھے معان، اور مطلب ضرورت مند بھی تھے، لیکن انہوں نے یہ اس لیے صدقہ لیا کیونکہ یہ نفلی صدقہ تھا، زکوٰۃ والا صدقہ نہیں تھا۔ یہ بات جو ہے یہ ذہن میں رہے کہ صدقات نافلہ جو ہیں وہ اگر غلطی سے اولاد کے پاس آ بھی جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو ہے وہ ان سے واپس لینا جائز نہیں ہے، لیکن باپ کو اس کی نیت کا ثواب ملے گا۔ کہ ویسے تو ہمیں والدین کو بھی چاہیے کہ ہم اولاد کے جو معاملات ہیں ان سے باخبر رہیں، ان کی ضروریات جو ہیں ان کو آسان طریقے سے پورا کریں، اور ہمیں اپنے اہل و عیال کے بارے میں جو ہے وہ ضرور باخبر رہنا چاہیے۔ اگر وہ محتاج ہوں تو سب سے پہلے ان پر خرچ کریں۔ یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ اتنا بے خبر نہیں ہونا چاہیے کہ باپ کو بیٹے کے حالات کا علم نہ ہو، بیٹے کو باپ کے حالات کا علم نہ ہو۔ لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے والد صاحب کو ان کی نیت کے مطابق جو ہے وہ اجر و ثواب اللہ دیں گے ان کے صدقے کا، اور بیٹا جو ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ یہ صدقہ جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ یہ بات بار بار میں ریمائنڈ کرا رہی ہوں کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ صدقہ نافلہ تھا۔ دوسری بات اس میں سے یہ ملتی ہے ہمیں کہ صدقے کے لیے کسی کو وکیل بنانا جائز ہے۔ جیسے اب میں یہاں پہ ہوں، یو کے میں ہوں، تو میں نے پاکستان میں کسی کو پیسے دینے ہیں تو میں آگے سے اپنے کسی بھائی کو، کسی بہن کو، کسی دوست احباب میں سے کسی کو اپنا وکیل بنا دوں کہ بھئی یہ میری طرف سے آپ جو ہے وہ خرچ کر دیں، آپ کسی مستحق کو دے دیں، تو یہ چیز جو ہے وہ جائز ہے۔ اگر آپ خود نہیں دے سکتے، آپ کو کوئی مجبوری آڑے آ رہی ہے، جیسے ہم یہاں پہ ہیں تو ظاہر ہے پاکستان میں جو بہت مستحق لوگ ہیں وہاں کے رہنے والوں کو ان کا زیادہ علم ہے، تو ان کو آپ اپنا نائب بنا دیں، اپنا وکیل بنا دیں، آپ کی طرف سے وہ صدقہ بھی کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم تو قربانی کے لیے بھی یہاں سے پیسے بھجوا دیتے ہیں، اور وہاں پر پاکستان میں قربانی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ وکیل بنانا جو ہے یہ اسلام میں جائز ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شرعی حکم ہو تو اس میں شرمانا نہیں ہے۔ جیسے یہاں پہ معان جو ہے وہ اپنے والد صاحب کو لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے، تو اپنے والدین کو، ماں کو یا باپ کو کسی عالم دین کے پاس لے کر جانا جو ہے وہ قطعاً حرام نہیں ہے،
اور کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے اور شریعت میں تو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ شرم مہیا نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں پر باپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر جانا نافرمانی نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ صحیح مسئلہ جو ہے وہ معلوم ہو سکے، کیونکہ مطلب انہیں ان کے علم میں بھی ہوگا کہ یہ غلطی سے صدقہ اس کے پاس چلا گیا ہے تو کیا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے شریعت معلوم کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کا حکم جو ہے وہ معلوم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے سے رجوع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. گویا کہ شرعی معاملات میں اگرچہ ہمارے کتنے ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو، ان کے بارے میں مسئلہ معلوم کرنا جو ہے وہ جو ہمارے لیے بہت سود مند ہے، بہت فائدہ مند ہے. اس سے باقی لوگوں کا بھی بھلا ہوتا ہے اور ہمیں بھی مسئلہ جو ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے. اس لیے دین سیکھنے میں بھی کسی قسم کی شرم جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اللہ رب العزت جو ہے وہ دین کے مسائل کو سیکھنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ طیبہ کو، حدیث کو سمجھنے والا جو ہے وہ بنائے. معان بن یزید بن اخنس بن طیب بن جرحہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت ابو یزید ہے. معان ان کے والد اور دادا تینوں ہی شرف صحابیت سے بہرہ ور ہوئے. کوفہ میں رہے، پھر مصر آئے اور بعد ازاں دمشق روانہ ہوئے. فتح دمشق میں بھی شریک تھے اور راحت کی جنگ میں ضحاک بن قیس کے ساتھ 64 ہجری میں شامل ہوئے اور جام شہادت نوش کیا. کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت معاویہ کے ساتھ بھی مختلف جنگوں میں جو ہے وہ شریک رہے، اور کتب احادیث میں ان سے مروی جو احادیث ہیں ان کی تعداد 5 ہے. اللہ رب العزت ان پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام جیسا طرز زندگی جو ہے وہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.